بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایت شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یا ایھا النبی، غیب کی خبر سنانے والے جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ نہیں ہے. ابو بکر گزرے مشرکین کے محلے سے، یہودیوں کے محلے سے گزرے. ایک یہودی کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ ہم سے چندہ خیرات مانگتا ہے. اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا نبی کے پاس آیا. ابو بکر نے کہا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی، وہ مکر گیا. آپ نے گواہ مانگا، صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کائنات میں کوئی نہ رہا. عرش والے نے اپنے عرش سے ابو بکر کی گواہی دی. اگر تم نے نہیں سنا میں نے تو سنا تھا. یہ توحید کی غیرت کاش میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ایمان میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ ساری چیز قربان ہو سکتی ہے، رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور یہ الفاظ سن کر نیچے سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگے. مولانا طارق جمیل کے ماتھے پر ایک جو تک نہ ریگی، ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہنے والے اللہ کو گالی دے رہے ہیں، علی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. اور مواحد کبھی اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، صبح شام اس کی تسبیح کی جائے. اور کہا میں کل عصر کی نماز سے اس عرس میں مولد شریف کی قبر کے اس عرس میں میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں. یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے سے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں. ولار اصطحی صدق من واقع، میں اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں بھی گزراتا تھا. ولار اصطحی لکم علی امر قد عجزت عنہ، میں اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تم سے کروانے نہیں. انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا. اس حدیث کا نمونہ کر کے ہم موجود ہیں. لا
لا حول ولا قوت الا باللہ. جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں مولانا اس کو اللہ کی عبادت کہہ رہے ہیں. جو حق ہو کے نعرے مار کر محمد کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صرف ان کو جوڑنے کے لیے کہ امت کو توڑو نہیں, امت کو جوڑو. ارے ہم بھی کہتے ہیں امت کو جوڑو, لیکن اللہ کے لیے امت کو تھوک سے نہیں جوڑو, ایلفی سے جوڑو. یہ امت شرک پہ باقی رہے. رب محمد کی قسم جوڑ نہیں ہو سکتا. اور اگر شرک کو مٹا دیا جائے, لا الہ الا اللہ پہ امت آ جائے, اس امت میں دوبارہ توڑ نہیں ہو سکتا. میرے شیخ, میرے استاد, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ. بہاولپور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی حکومت کی طرف سے, کمشنر موجود ہے, وہ آ کر اتحاد امت پہ تقریریں کروا کر گلے ملوا کے جانے لگا. آخری بیان حافظ صاحب کا تھا. حافظ صاحب نے کہا کمشنر صاحب, مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک مشرک شرک سے توبہ نہ کر لے. مثال دی کہ ایک لکڑی یوں ہے, ایک یوں ہے, ترخان کو دو, اس پہ کیل مارے, کبھی کیل نہیں مارے گا, پہلے رندہ مارے گا. رندہ مار کے اس کو سیدھا کرے گا. ارے جو قبر کو پوج رہا ہے اور جو اللہ کو پوج رہا ہے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے اور جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے, یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے اور جو یہ آواز لگاتا ہے ادرکنی یا علی, اغثنی یا علی, یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ, لا الہ الا اللہ کہنے والا اور یہ مشرک کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ مواحد ہے, مشرک ہے. ان کے اندر توحید کے اوپر جوڑ ہو سکتا ہے اور توحید کے بغیر جوڑ نہیں ہو سکتا. مولانا طارق جمیل گدی نشین جو اس پورے شرک کے دھندے کو چلا رہا ہے, اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حضرت کی, ان بزرگوں کی خدمت میں بار بار آنا نہیں ہوتا اور ان حضرت والا کی ذات ہمارے تمہارے ملنے کا وسیلہ بنی, حالانکہ یہ حضرت والا پورے شرک کے دھندے کے آئی جی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص قبر کا مجاور بنے اس سے بہتر ہے. جاؤ ان گدی نشینوں کو سناؤ, جاؤ ان مخدوموں کو سناؤ, جاؤ ان قبر کی سرپرستی کرنے والوں کو سناؤ, جاؤ ان قبر کے دھندے چلانے والوں کو سناؤ. اور کاش تم ان کو بھی سناؤ جو حجویری کی قبر پہ کمپلیکس بنانے والوں کو گلے لگا کر کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں. کاش ان کے کان سے یہ حدیث ٹکرا جائے. نبی نے فرمایا جو قبر کا مجاور بنے, جو قبر کے اوپر بیٹھے, اس سے بہتر ہے اگر وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے اور آگ اس کو جلا کر راکھ کر ڈالے. یہ گدی نشین, یہ طاغوت ہیں جو اس وقت اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کی عبادت کروا رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں جیسے اللہ کی تعریف کرنا ناممکن ہے, جس طرح اللہ کی تعریفیں ناممکن ہے, ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ناممکن ہے. سارے سمندر سیاہی بنا دو, ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. حضرت قرآن تو یہ شان اللہ کی بیان کر رہا ہے, آپ یہ شان رسول اللہ کی بیان کر رہے ہیں. کس قرآن کی آیت سے, نبی کی کس حدیث سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا تھا, ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے. نبی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہا اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ نہ کہے جو اللہ چاہے جو نبی چاہے, اللہ نبی وارث, اللہ نبی کی مرضی, اللہ نبی کا کرم. قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. مولانا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے پوچھا, حدیث سنیے مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کردہ. ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا. کب تھے, کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں متى وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے کاش
مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا آپ کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کاش اس من گھڑت روایت، اس جھوٹی روایت کو فرمان رسول کہتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی، آپ رک جاتے۔ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ جو اشارہ کرے تو اللہ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کا قالین بچھا دے، لیکن نبی اتنے با اختیار ہونے کے باوجود مدینے کے کچے گھر کے اندر آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ نبی مختار کل ہیں، نبی با اختیار ہیں، یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا اپنے سامنے رکھنا اور قرآن حکیم کی آیات کو سننا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کفار مکہ جن کی ہدایت کے لیے نبی تڑپتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اس غم میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر لو گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اب وہ سارے مسلمان ہونے کے لیے آئے لیکن نبی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، پہلے تو اس مدینے کی زمین سے چشمے جاری کر کے دکھا۔ او تکون لك جنة من نخیل وعنب، تیرے لیے باغات ہو جس میں کھجورے ہو، جس میں انگور ہو، فتفجر الانہار، اس کے درمیان نہریں، خلالها تفجیرا، تو اس کے درمیان نہریں چلا کر دکھائے، تیرے ذاتی باغات ہو جس میں نہریں چلتی ہو۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے تو گمان کرتا ہے، یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا تو آسمان میں چڑھ جائے۔ یہ ساری ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیرے لیے سونے کے گھر ہو۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں نبی اتنے با اختیار، اشارہ کر دے سونوں کے گھر بن جائے۔ دنیا دفع کرو، جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو۔ کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے، اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو۔ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ، کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے، جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے، اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے۔ اور یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، تیرے باغات ہو، تیرے سونے کے گھر ہو، تیرے لیے باغات میں نہریں چلتی ہو۔ اللہ با اختیار، یاد رکھنا اہل حدیث کے ادنا سے بیٹے کا جملہ، اللہ با اختیار، کائنات ساری بے اختیار، وہ با اختیار اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی کہو قل سبحان ربی، اے یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے لیے سونے کے گھر ہو، یہ ڈیمانڈ کرنے والوں آسمان گر جائے، یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے باغات ہو اس میں نہریں چلتی ہو، سنو قل، اے نبی کہہ دو سبحان ربی، میرا اللہ پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک آدمی انسان، ایک آدمی، ایک بشر، ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوں، جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں، عرش والے کے اختیار میں۔ کیا کوئی ہے مجھے نبی سے بڑا محسن دکھا دے کائنات میں؟ مجھے لاؤ کوئی ایسا بادشاہ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو آج دنیا دفع کرو، جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو۔ کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے، اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو۔ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ، کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے، جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے، اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے۔ ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ گئے آخری لمحات میں گئے،
सीढ़ी पैथियों में बैठे, खिसकते हुए, जगह बनाते हुए सरहाने पे पहुंचे, अपने कानों को आका के लबों पे रखा, कहा कुल या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी उहाज्जु लका बिही इंदा रब्बी यौमिल क़ियामा। चचा एक दफा ही कलमा पढ़ ले, मैं रब के दरमियान में, रब के दरबार में पेश करूंगा। अबू बकर ने पढ़ा, उमर, उस्मान और अली ने पढ़ा। अल्लाह मेरे चचा ने भी पढ़ा था, जोर से नहीं पढ़ा था, मेरे कान में पढ़ा था, मैं गवाह हूं। अल्लाह मेरे चचा को भी जुबान हाल से कहने दीजिए, नबी के जज्बात की तर्जुमानी करने दीजिए कि अल्लाह एक मर्तबा इसने मेरे कान में पढ़ा था, इसको जन्नत दे दे। और अबू जहल कह रहा था अतरगबू अम मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, बाप के दीन को छोड़ दोगे? मरते हुए चचा ने कहा था अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के दीन पे मर रहा हूं। अगर नबी बा इख्तियार होते चचा को कुफर की हालत में क्यों मरने देते? गमगीन हो गए, आमुल हुज़न, गम वाला साल नाम पड़ गया। और फिर कुरान ने कहा आवाज लगाई इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी जिससे आप मोहब्बत करो उसको ईमान की दौलत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे। क्यों? बा इख्तियार अल्लाह है, कायनात सारी बाकी बे इख्तियार है। अगर बा इख्तियार होते तो सहाबी ने कहा था माशा अल्लाह व शेर, तो नबी क्यों रोकते? अरे अगर बा इख्तियार होते आयशा पर तोहमत क्यों लगती? अगर बा इख्तियार होते 70 कारी आपसे मांग कर ले गए और शहीद कर दिए गए। अगर बा इख्तियार होते जहर वाला खाना क्यों खा जाते? बाख्तियार होते नबी कुफार के लिए बद्दुआ कर रहे, कैफ युफ्लिहुल कौम, ये फला पा सकेंगे जिन्होंने मोहम्मद के माथे को फाड़ डाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयात उतर गई लैसा लका मिनल अम्रि शै, प्यारे तेरा इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह का है, जिसको चाहे हिदायत दे दे और जिसको चाहे हिदायत ना दे। नबी करीम भी अल्लाह के दर के सवाली है, अल्लाह के दर के सवाली है, अल्लाह के दर के सामने, अल्लाह के अहकाम के सामने बे इख्तियार है। और अगर बा इख्तियार होते, जब नबी ने कहा था आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा, कभी कुरान की ये आयत नाजिल ना होती, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, मैंने जिसको हलाल किया है तू हराम करने वाला कौन है? बीवियों की रजामंदी चाहता है। मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के खून का एक कतरा, गुलूब सुनिए नबी की शान में कितना बड़ा गुलूब किया जा रहा है, कितना इजाफा किया जा रहा है। नबी के खून का एक कतरा अल्लाह के आरश से ज्यादा कीमती है। कोई लाओ ताइफ के खून का कोई मुझे हिसाब दे, वो खून नबी का एक खून का कतरा जो अल्लाह के अर्श से ज्यादा कीमती, सारे नबियों के खून से ज्यादा कीमती, सारी आदम की औलाद से ज्यादा कीमती, वो खून इन पहाड़ों पर ऐसे बिखरता चला गया और कुर्बानी की दास्तान लिखता चला गया। काश उन पहाड़ों की जबान होती और आप उनसे जाके पूछते कि इस उम्मत के लिए उस नबी ने क्या दुख दर्द उठाए हैं और आज ये उम्मत उस नबी को क्या जवाब दे रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमारे हाथ में फजाइल हज है, मौलाना ज़िक्रिया साहब की। मौलाना ज़िक्रिया अपनी किताब फजाइल हज के सफ़ा नंबर 138 पर वही इसी किस्म का अकीदा बयान करते हैं जिस किस्म का मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान किया। फरमाते हैं कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह सारी जगहों से अफजल है। ये फवाइल हज मौलाना ज़िक्रिया की लिखी हुई, कुतुब खाना फैजी लाहौर से छपी हुई, इसका सफ़ा नंबर 138। कब्र शरीफ नबी की कब्र की जगह सारी जगहों से अफजल है, जो हिस्सा नबी के बदन से मिला हुआ है। सुनिए और देखिए कैसे तौहीद के ऊपर कुल्हाड़े चल रहे हैं। इन तौहीद का चोला पहनने वाले शिर्क की दाई, शिर्क के दुआत की महफिलों में जाने वालों, सैरोजे के लिए निकलने वालों, जरा अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह की तौहीद की कीमत को अपने दिल में पैदा करो। कहा जो हिस्सा नबी के जिस्म से लगा है वो काबा से अफजल है, वो अरश से अफजल है, वो अल्लाह की कुर्सी से अफजल है, हत्ता कि जमीन आसमान की हर जगह से अफजल है। नबी की कब्र काबा बैतुल्लाह से भी अफजल, तो फिर सजदा मस्जिद कब्र रसूल की तरफ मुंह करके करने शुरू कर दें। तवाफ कब्र का होना चाहिए ना जो बैतुल्लाह से अफजल। अल्लाह के अरश से भी अफजल है, अल्लाह की कुर्सी से भी अफजल है। जिस अरश पे अल्लाह मुस्तवी है, नबी की कब्र उस अरश से भी अफजल है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम सवाल करते हैं हजरत, ये बात अगर आपको कुरान ने सिखाई है तो हमें भी जरा उस पारे का, उस सूरत का, उस आयत का नंबर बता दीजिए। अगर हदीस रसूल ने बताई है तो हमें भी हदीस का नाम बता दीजिए, हदीस का नंबर बता दीजिए। और अगर हदीस और कुरान में ये बात नहीं है तो आपके बुजुर्गों की बात को अहले हदीस का बेटा कभी दीन नहीं मान सकता। दीन नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का।
یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھایا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا، تو مجھے ایسا نہ کرنا، مجھے ایسا نہ کرنا. مولانا طارق فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے. کب تھے، کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی ہے؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کائنات اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور نبی کی حدیث سے بھی سن لیجئے، نبی کی زبان مبارکہ سے بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے. جب تک مواحد، آخری مواحد زندہ رہے گا کائنات باقی رہے گی، اور جب مواحدین ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. اگر نبی کے لیے کائنات بنتی تو نبی کی وفات کے ساتھ کائنات کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی، کائنات باقی رہی. کیوں؟ کائنات اللہ کی توحید کے لیے بنی ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں حوریں جو جنت کی حوریں ہیں، اگر حوریں مردوں سے کلام کریں تو مردے زندہ ہو جائیں. یہ زندہ کرنے کا نیا کھاتا کھلا ہے. پہلے پیر کرتے تھے، اب حوروں کو بھی یہ ٹھیکہ مل گیا ہے. یہ کمپنی اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے. وہ ایک جھاتی ڈال لیں، سارے مردے قبر سے نکال کے دیکھ، کون دیکھ رہی ہے؟ اور جنت کی خوبصورت لڑکیاں جو ریشمی لباس پہنی ہوئی، جو اس ناز و انداز سے چلتی ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے گی تو انسان دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا. مردوں سے بات کرے، مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھا دے، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت کیا یہ اللہ کے قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا یحیی و یمیت؟ مارتا کون ہے؟ اللہ. زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. یہاں تعلیم دی جاتی ہے اگر حوریں جھاتی ڈال لیں، ان کو موقع مل جائے تو یہ جتنے مردے ہیں یہ سارے زندہ ہو جائیں. یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا، اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے، میری تقریر میں مزہ آ جائے. سننے والا کہ جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی. اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے. میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے، کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے. اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک اور بات سناتے ہیں، کہتے جب گناہگار مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، آگ ان کے قریب آئے گی تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ بھاگ جائے گی. یہ جہنم میں کھڑے بغیر آگ کے، ماشاءاللہ. پھر آگ قریب آئے گی، یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پھر بھاگ جائے گی. وہ پھر تیسری بار آگ آگے آئے گی، یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پھر بھاگ جائے گی. داروغہ جہنم کہے کہ پھڑ دی کیوں نہیں؟ کہ کیویں پھڑا زبان چ لا الہ الا اللہ کہندا ہے، جتھے یہ لفظ میں نہیں اتھے جا سکتی. پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہی کیوں؟ پھر داروغہ کہے گا اچھا اب آگے چل، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں. جب چوتھی دفعہ آگ آگے آئے گی، یہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں گے لیکن ان کی زبان بند کر دی جائے گی، پھر ان کو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا اور پھر ان کو آگ پکڑ سکے گی. جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. تو جب گریں گے تو وہ جنت کا، وہ دوزخ کا داروغہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا
आग को हुक्म दो कि इन्हें पकड़े, और ए मालिक इनके हाथों में हथकड़ियां मत डालो, इन हाथों ने सदकात दिए हुए मेरे नाम पर, इन पांव में बेट जंजीरें मत डालो, ये पांव मेरे मस्जिदों की तरफ कई दफा उठे हैं, इनके चेहरों को मत जलाना, ये माथा कई दफा मेरे दरबार में टिका है, इनके दिल को मत जलाना, इसके अंदर ईमान है, बाकी सारे वजूद को आग लपेट लेके। अच्छा, जब आग करीब आएगी ना तो ये कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आग पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएंगे, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आग पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएंगे, वो कहेगा जन्नत, वो दोज़ख का फरिश्ता पकड़ दी क्यों नहीं, वो कहेगी लैसा ली सुल्तान अला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेरा जोर नहीं चलता, मैं कैसे पकड़ूं, तो कहेंगे अच्छा अब पकड़ो। अब जब चौथी दफा पकड़ने आएगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहेंगे, अल्लाह जबान बंद कर दे, जुबान बंद हो जाएगी, जुबान बंदी अंदर है, बोल नहीं सकेंगे। अब अल्लाह कहेगा इसी कलमे की लाज दुनिया में रखते तो ये आग तुम्हें कुछ न कह सकते, तुमने मेरे कलमे की इज्जत को पारा पारा किया, आज उसकी सजा तुम्हें चखनी पड़े। ये उम्मत जहन्नम में मिल जाएगी तो इतनी रियायतों के साथ जाएगी। हजरत ये इल्म आपको कहां से मिला? इल्म तो दो जगह पर है, या अल्लाह के कुरान में या मोहम्मद के फरमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी चीज नहीं है। तो ये बताइए ये हदीस कहां है? बड़े भाई डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह का मुनाजरा हुआ कादियानी से, तो कादियानी दलील देते हुए एक मौलाना शिबली नुमानी की तारीख का हवाला देने लगा कि मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है। तो भाई कहने लगे भाई हम मुनाजरे में बैठे हैं, अल्लाह के कुरान की बात होगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात होगी, तीसरी बात नहीं होगी। कहा अजीब बात है, आपको तारीख का नहीं पता? मौलाना शिबली नुमानी की इतनी बड़ी तारीख। भाई ने कहा अच्छा एक तारीख मेरे पास भी है। कहा उसमें क्या लिखा है? कहा उसमें लिखा है मिर्जा काफर था। कहा अच्छा वो तारीख की कौन सी किताब है? तो भाई कहने लगे उसका नाम है बटाकुल अलूम। कहता बटाकुल अलूम कभी सुनी नहीं। कहा तारीख की 20 जिल्दों पे मुश्तमिल इतनी बड़ी किताब, नाम है बटाकुल अलूम, उसमें लिखा मिर्जा काफर था। अब वो बेचारा बार बार दोहरा रहा है कि पहली दफा नाम सुना है, कभी देखी नहीं, पढ़ी नहीं। तो ये जितनी रिवायात हजरत पेश करते हैं या बटाकुल अलूम की रिवायात हैं या बेड़ा घर के दारैन की रिवायात हैं, ये हदीस रसूल हमें नजर नहीं आती और किसी हदीस की किताब के अंदर पढ़ने को नहीं मिलती। मौलाना फरमाते हैं, जरा सुनिए, बड़ा प्यारा किस्सा है। कहते हैं मोहम्मद हुसैन बगदादी बाजार में गए, एक कनीज खरीद के लाए। जब कनीज खरीद रहे थे लोगों ने कहा ये पागल सी कनीज है, इसको ना खरीदता। नहीं मुझे कोई बात नहीं, चलेगी, ठीक है ले जाओ। घर ले गए, जाके सो गए। आधी रात मोहम्मद हुसैन बगदादी की जब आंख खुली तो आंख खुलते हुए क्या देखा कि जो वो कनीज साहिबा थी ना मुसल्ला बिछाकर बैठी और दुआ कर रही, ए अल्लाह जो मोहब्बत तुझे मुझसे है उसके वास्ते दुआ करती हूं। मोहम्मद हुसैन बगदादी ने ये सुना, कहा लड़की क्या कहती है, चुप कर, यूं कह ए अल्लाह जो मोहब्बत मुझे तुझसे है, जो मुझे तुझसे है। ये ना कहे कि अल्लाह को तुझसे मोहब्बत है, बल्कि ये कहे अल्लाह जो कनीज को तुझसे मोहब्बत है। कहने लगी चुप कर, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तुझे बिस्तर पे ना सुलाता, मुझे मुसल्ले पे ना बिठाता। ये अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है इसलिए तुझे सुलाया, मुझे जगाया। और फिर कहने लगी ए अल्लाह अब मेरी और तेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, अब मेरी और तेरी मोहब्बत का राज और लोगों को पता लग गया, फाश हो गया। अब इस दुनिया में रहकर क्या करना? ऐ अल्लाह अब लोगों को पता लग गया मैं और तू महबूब और मुहिब हैं, अब तू मुझे अपना विसाल दे दे। इतना कहा, जोर से चीख मारी और साथ ही हवा निकल गई, मर गई। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी बाजार में गए, एक कनीज औरत लौंडी फरोख्त हो रही थी, उसको खरीद के ले आए। लोगों ने कहा पागल सी है, उनका ठीक है कोई बात नहीं। रात को आधी रात के बाद आंख खुली तो देखा वो लौंडी, वो कनीज, वो औरत मुसल्ले पे बैठी और अल्लाह से लो लगी हुई, आंसू बह रहे, सीना घुट रहा और अल्लाह को क्या कह रही, ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है। ये कह रही, कहना तो ये था कि वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, कि ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है मैं उसके वास्ते से तुझसे सवाल करती हूं। तो इन्होंने टोका कि ये लड़की क्या कहती है, क्या कहती है? यूं कहे कि ए अल्लाह वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। कहने लगे चुप करो, अगर उसको मुझसे मोहब्बत न होती तो मुझे यहां न बिठाता, तुझे वहां न सुलाता। मुझसे मोहब्बत है तो मेरी नींद को उठाकर, मेरी नींद से मुझे उठाकर मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फिर कहने लगे ए अल्लाह अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम मुहिब महबूब हैं। ए अल्लाह अब मुझे अपना विसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे, मुझे अपने पास बुला ले। चीख निकली और जान निकल गई।
تو فرماتا مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا، کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ بغدادی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، ان کے ہاں مرنا بڑا ایزی ہے، مرنا بڑا ایزی ہے، اتنا دنیا میں آنا ایزی نہیں جتنا جانا ایزی ہے۔ محمد یعقوب سنوسی فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک بزرگ آیا، کہنے لگا میں کل ظہر کے ٹائم مر جاؤں گا۔ اس نے کہا آ جاؤ مر جاؤ، کوئی بات نہیں، بڑی جگہ ہے۔ وہ آیا، طواف کیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹا، مر گیا۔ جب اس کو نہلایا دہلایا، غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا، سارا کچھ کیا، چپ کر کے پڑا رہا۔ جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا کوئی چٹکی کاٹ دی ہوگی تم نے، یہ چھیڑ دیا ہوگا بیچارے کو، مردہ کہاں آنکھیں کھولتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے کہا سردار آپ مرے نہیں؟ کہتا نہیں، میں تو مکان سے بس مکان بدلی کیا ہے، ہم کا مرے ہیں، ہم تو صرف پارٹنر سائڈ بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، کرایہ دار ہیں۔ تو وہ مر گئی۔ بغدادی کو بڑا دکھ ہوا، بازار سے گیا، کفن خرید کے لایا۔ جب واپس آیا تو وہ سبز کفن میں پہلے سے ہی سبزی پڑی تھی، لپٹی پڑی تھی کفن میں، اور نورانی سطروں سے لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا اس چھوٹے سے قصے کو سن کر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے، اور کتنی بدعقیدگی اسی قصے میں بیان ہوئی ہے، غور کیجیے۔ پہلی بات کہ اللہ میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا۔ اگر یہ تہجد کی نماز پڑھنا راز فاش ہونا ہے جس سے مر جانا بہتر ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، نبی رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اور حضرت ابن عباس نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات کی نماز تہجد پڑھی۔ اگر یہ تہجد کی نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت، پر اسرار محبت ہے جس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ کی محبت لیک آؤٹ ہوگی۔ آپ نے اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صحابہ تہجد کی نماز پڑھتے، ان کی محبت لی۔ یہ صوفیہ کے قصے، یہ جھوٹ اور من گھڑت واقعات۔ اور پھر کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے۔ یہ وصال صوفیہ کا وہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز چونکہ اللہ میں سے نکلی ہے، کنت کنزا مخفیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، دنیا میں آنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ صورتیں۔ تو اللہ کا وصال یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد پھر جس سے نکلا تھا اسی میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اس بی بی کو سبز رنگ کا کفن مل گیا، اس سے پہلے یہ کفن خدیجہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن رقیہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن ام کلثوم کو کیوں نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہم؟ نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ملا؟ بدر والوں کو کیوں نہیں ملا؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے جتنی بڑی یہ پہنچی ہوئی تھی نعوذ باللہ، نبی کے صحابہ میں سے یہ مقام کسی کو نہیں تھا۔ فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا ہمارا رب کہا، کئی سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سوال پوچھا۔ اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے، تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں۔ تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے، لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے، تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے؟ تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے، چپ کیجیے، اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندوں میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، کل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ۔ لا محدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے قُلْ هُوَ قَرِيبٌ، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے، یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہے،
کہتا وہ بیٹھا اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ ترجمانی کہاں ہے، تو قبل والی کے نصیر جواب دے، میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس بیٹھا ہوں، فإنی قریب وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کھل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب کو میں جواب دے۔ یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، کہیں قریب دیکھو میں تمہارے سامنے بلاؤ اب پکارو، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لگتا کہتا ہوں فلیستجیبوا لی، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، میرے سوا کسی کو نہ بلانا، پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں گے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بعد نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں، اللہ نے کہاں کہیں ہیں؟ قرآن میں ہے؟ قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے؟ تو حدیث کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے، یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور اللہ آ گیا، اللہ اتر آیا، اللہ مدینے میں آیا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے۔ امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور اللہ اپنے نبی کے بعد، نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے، اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی، ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے، کس مفسر نے بیان کی ہے؟ مولانا طارق جمیل کی دعائیں سنیے زلزلے کے بعد، انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی، کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں، مولا آ جا میری گود میں آ جا، آ جا آ جا آ جا۔ اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے، اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں، ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ ردنا فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ۔ یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا، ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے، یا اللہ
آیا آیا ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں؟ اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے۔ مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، کہا اللہ میں تیرے طرف تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا۔ یہ نہیں کہا جو مولوی طارق جمیل کہہ رہے ہیں تجھے اپنی گود میں بٹھانا ہے، تیرے ساتھ چمٹنا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے ہیں، تیرے گلے لگنا ہے، تجھ سے لگ کر رونا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف اتنا کہا، اے اللہ ربی ارینی انظر الی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک کہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ ٹہرا رہا ہم ایک تجلی اس پہ ڈالیں گے، اگر یہ ٹہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ پہاڑ رب کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے ساتھ کتنی بے ادبی ہے، کتنی گستاخی ہے، کتنی توہین والے جملے ہیں کہ اللہ تو میری گود میں آ جا، اللہ تو اور نیچے آ جا، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہتا ہے، تیرے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے، تجھ سے چمٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے، جب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھتا، اللہ تو نور ہے، اللہ کی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک ضعیف انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے پانی منگوایا، غسل کیا، اپنی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کیا، اور پھر غسل کیا، کپڑے پہنے، اور کہنے لگی علی باہر گئے ہوئے ہیں، جب علی آئے تو انہیں بتا دینا میں نے غسل کر لیا، میں نے کپڑے پہن لیے، نہ میرے کوئی کپڑے اتارے، نہ مجھے دوبارہ غسل کروائے۔ یہ کہا اور فاطمہ گئی، ساتھ ہی انتقال ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جی یہ روایت کہاں ہے، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ ہمارا سوال آخری وقت تک آپ سے باقی رہے گا۔ اور پھر فاطمہ کو موت کی خبر کیسے ہوئی؟ اللہ اپنے نبی کو تو بتاتا ہے، نبی کو تو اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہو، چاہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار کیسے ملا؟ اور پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی جان کو نہیں پتا وہ کہاں مرنے والی ہے، اس کو موت کہاں آنے والی ہے۔ مولانا طارق جمیل سیدوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، ذرا سننا، سید جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا دے کے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ خراسان میں آل رسول میں سے ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، گھروں میں فاقے ہو گئے، وہ ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی۔ سمرقند گئی، والی سمرقند کے پاس گئی، کہنے لگی میں سید زادی ہوں، مجھے پناہ چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آ اپنے سید زادی ہونے پہ۔ یہاں خراسان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں۔ یہ بیچاری باہر نکلی، لوگوں نے کہا وہ پارسی آگ کا پجاری بیٹھا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کا دل بڑا نرم ہے، جواد سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ یہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے اس کو مکان بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا۔ اب یہ والی سمرقند سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوا ہوں، جنت میں بہت خوبصورت محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے۔ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں۔ آپ نے کہا تو اپنے اسلام پر گواہ لے کر آ۔ اس کو فوراً وہ بی بی یاد آ گئی،
अल्लाह के नबी ने यह भी कहा, रात मेरी एक बेटी तेरे पास आई थी तुझसे पनाह मांगने के लिए, तूने कहा था सैयदजादी होने की गवाही दे, और मैं तुझे कहता हूं तू मुसलमान होने की गवाही दे। यही इतना देखना था। ये हड़बड़ा कर उठा और उठ के बैठ गया। बाहर निकला, का लोगों से कहा वो किधर गई बीबी, वो सैयदजादी किधर गई? कहा वो उस पारसी के पास गई। ये दौड़ता हुआ सुबह सुबह गया, उसके दरवाजे को बजाया और कहा जो मुंह माना इनाम लेना है ले ले और इस सैयदजादी को मेरे हवाले कर दे। उसने कहा वाली साहब सौदा देख कर नहीं बेचा जा सकता। मैं जब तू ख्वाब देख रहा था, सुनिए जरा सुनिए और दायां पांव दबाइए झूठ बोलते हुए ना, कहा जब तू ख्वाब देख रहा था सेम वही ख्वाब मैं भी देख रहा था। क्या ब्लूटूथ का पुराना जमाना तुम्हारे पास तो अब आया। अंदर ही अंदर लाइनें मिल गई हैं। एक जवाल से 2 बंदों से बात हो रही है। कहा वो ख्वाब जो तू देख रहा था सेम वही ख्वाब मैं देख रहा था। जब नबी ने तुझे कहा था ना कि गवाह पेश कर अपने ईमान पर, तो मुझे कहा था तूने मेरी बेटी को पनाह दी ना, जा ये महल मैंने तुझे दिया। मौलवी वाली साहब मैं रात तक पारसी था, इस सैयदजादी के अपने घर में आने के बाद मैं मुसलमान हो गया। सबसे मुकद्दस नस्ल खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। कि मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहां हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना आतिश परस्त बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूं और मैं परदेसी हूं, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है और एक आलीशान महल है जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूं। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे वो औरत कहां चली गई? कहा जी वो पारसी सरदार ले गया। जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे बीवी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ। और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूं, ये महल तुझे देता हूं। ठीक है, अब सोचिए ये जो ख्वाब इसने देखा ये गैब की खबर। एक ही सवाल, इस पारसी को जो रात को मुसलमान हुआ ये कैसे पता लगा कि ये वाली समरकंद ने ख्वाब देखा है? आपको ख्वाब है, मुझे ख्वाब है, गैब की बात है ना, छुपी हुई बात है। जब तक अल्लाह ना बताए पता नहीं लगता। तो इसको कैसे पता लगा? इसके बताए बगैर उसने कह दिया जो ख्वाब तूने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। तो ये खबर इसको कैसे हो गई? ये अंदर से तारें कैसे मिल गई? झूठ के कोई पांव नहीं होते, झूठ के कदम नहीं होते। तो अल्लाह के लिए डर जाइए। ए तबलीग करने वालों, ए लोगों को दावत देने वालों, लोगों को शरबत पिलाओ, जहर ना पिलाओ। तबलीग के नाम पे कुफर और शिरक ना फैलाओ, खुराफात ना फैलाओ, बिदआत ना फैलाओ, मन घड़त किस्से ना फैलाओ, रसूलुल्लाह पे झूठ ना बोलो, अल्लाह पे झूठ ना बोलो। और अगर इस मिंबर पे खड़े होकर काल अल्लाह व काल रसूल की आवाज लगाई जाए तो फिर तुम्हारा मकाम, तुम अंबिया के वारिसों में हो, तुम रसूलुल्लाह के वारिसों में हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं इल्म देकर जा रहा हूं, माल नहीं नबी छोड़ते, नबी तो इल्म का विरसा छोड़ते हैं। ये उलमा नबी के वारिस हैं। और अगर
इस मिंबर पे खड़े होके मजमा बढ़ाने के लिए, बल्ले बल्ले करवाने के लिए, वाह वाह और शहबाज करवाने के लिए, लोगों को काबू करने के लिए मनगढ़ंत झूठे किस्से सुनाओगे, अल्लाह और रसूल पे झूठ बोलोगे, इल्जाम लगाओगे, तो याद करना इस मिंबर पे खड़े होकर झूठ बोलने वाले की सजा क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ फरमाए, जिंदा रखे, ईमान पे रखे, तौहीद पे रखे, तौहीद की दावत देने वाला रखे, और जब मौत दे तो भी इसी हाल में दे कि अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।